اس بات کا فیصلہ کون کرے گا کہ آپ خوش رہیں گے یا غمگین؟ جواب یہ ہے کہ یہ خود آپ پر منحصر ہے۔ بنیادی اور آسان اصول یہ ہے کہ انسان سے محبت کرنا سیکھیے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ذہن اور انداز میں کیا کیا خوشگوار تبدیلیاں آتی ہیں۔ اس کہانی کا مرکزی کردار ایک کلی ہے۔ کانے کمانے کے لیے وہ ریلوے اسٹیشن پر لوگوں کا سامان ڈھونڈتا ہے، مگر اس کا اصل روپ ایک مہربان اور مخلص شخص کا ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے سرشار ہو کر خدمت میں عظمت سمجھتا ہے۔ جب بھی وہ کسی کا سامان اٹھاتا ہے، اس کے ساتھ کچھ بات چیت بھی کرتا ہے۔ وہ بڑی درد مندی کے ساتھ اس کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہتا ہے اور اسے ہمت اور امید کی تلقین کرتا ہے۔ وہ ایک اچھا خاصا پڑھا لکھا آدمی ہے، اسلام کے بارے میں کافی معلومات رکھتا ہے۔ ایک دن اس کو کہا گیا کہ ایک ضعیف خاتون کو ٹرین پر چڑھا دے۔ وہ ویل چیئر میں تھی۔ اس نے خاتون کو نیچے اتار کر خودکار زینے پر رکھا، لیکن فوراً ہی اس نے دیکھ لیا کہ خاتون کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھی۔ اس شخص نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس نے خدا سے دعا مانگی کہ وہ خاتون کی مدد کے لیے کوئی راستہ بتائے۔ اس کے ذہن میں یہ ترغیب آئی کہ وہ خودکار زینے سے ٹرین کے اندر پہنچانے کے بعد کلی نے ضعیف خاتون سے کہا، آپ نے جو دوپٹہ پہن رکھا ہے وہ انتہائی نفیس ہے اور آپ کے دل فریب لباس پر بے حد زیب دے رہا ہے۔ خاتون نے دلچسپی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، آپ کا شکریہ۔ چند لمحے قبل وہ خاتون انتہائی اداس تھی، لیکن اب اس کا چہرہ خوشی سے جگمگا رہا تھا۔ اس نے پوچھا، اس قدر خوبصورت الفاظ کا انتخاب تم نے میرے لیے کیوں کیا؟ یہ بڑی عجیب اور ذہانت کی بات ہے۔ میں نے دیکھا کہ آپ بہت اداس اور غمزدہ نظر آ رہی تھی۔ کلی نے جواب دینا شروع کیا، آپ کی آنکھوں میں فریاد لرز رہی تھی، تبھی میں نے یہ الفاظ آپ کے لیے چنے۔ اب آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ کلی نے پوچھا۔ مگر میرا درد ابھی گیا نہیں ہے، میں مستقل پریشانی میں مبتلا ہوں اور اس سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے۔ میں کچھ اندازہ لگا سکتا ہوں، اس لیے کہ میں بھی ایک آنکھ سے محروم ہوں اور وہ خالی جگہ دن رات گرم شیشے کی طرح جلتی رہتی ہے، کلی نے بتایا۔ مگر تم تو بڑے ہی خوش مزاج اور اشاش بشاش لگتے ہو، خاتون نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ یہ کیا جادو ہے؟ بس یہ دعاؤں کا اثر ہے جو مجھے لوگوں کی خدمت کے عوض ملتے رہتے ہیں۔ کیا یہ دعائیں تمہیں درد سے نجات دلا دیتی ہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ بعض اوقات تکلیف کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے، مگر کافی حد تک سکون مل جاتا ہے۔ قابل احترام خاتون، آپ بھی میرے لیے دعا کیا کریں اور میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا۔ تھوڑی ہی دیر میں ٹرین کا ہارن بجتے ہی چل پڑتی ہے۔ خوشی کا راستہ یہ کہ اپنے آپ کو نفرت سے بچا کر رکھو اور پریشانیوں سے دور رہو۔ زندگی سادگی سے بسر کرو، امیدیں کم رکھو اور دینے کے معاملے میں ہاتھ کھلا رکھو۔ محبت کو اپنا شعار بنا لو، نام اور نمود سے پرہیز کرو۔ اپنے بارے میں سوچنا چھوڑ دو
اور دوسروں پر توجہ دو۔ دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو۔ محبت لامحدود اور لافانی ہے۔ ٹالسٹائے کا قول ہے، جب خدا اور محبت ایک ساتھ ہوتے ہیں تو خوشیوں کا طوفان نازل ہو جاتا ہے۔ اگر خوشی کی نعمت حاصل کرنا چاہتے ہو تو محبت کرنے کا فن سیکھو۔ ایک ہفتہ ان باتوں پر عمل کر کے دیکھ لو کہ تمہارے اندر کیا تبدیلی رہنما ہوتی ہے۔